علمی پوائنٹ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ. وہ کہتا ہے جی مجھے آج غصہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے اوپر بھونکا ہے، تو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے، تو اور وہ پوری تقریر میں اس نے بھونک کے نہیں بتایا کہ میں نے کون سی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے. میں اصل چ نا مجھے بہت غصہ چڑھا. میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے بھونکدا سی پیا. علمی کتیا اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے. اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں اے جی پنجواں مارن آیا سب ڈرا میں یہ مارن کوئی نہیں پہ گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر ہے کوئی بھی. اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے دی روڈوں باہر کڈنا ہے، اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے، آج بول ذرا ہیں کتا جیا نہ. اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا. جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو، سیدہ عائشہ کی شان میں لیکچر سارے میرے ہیں. میرے اوپر الزام لگاتے ہو. توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلیٰ حضرت نے، اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی، جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. جب اس سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا تھا. گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی الاسلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوب کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا. یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر نبی الاسلام کے اوپر بیویاں پیش کی جا رہی ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جو جنت میں بھی بیویاں پیش ہوں گی وہ جنت وہ ہے جو قیامت کے بعد والی جنت ہے، اس جنت کا ذکر نہیں ہے. دوسری طرف ہماری ماں، ان کی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا، تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جاتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہوئے نا، تو میں اب اس قبروں والے پورشن کے اندر بغیر پردے کے نہیں جاتی، کیونکہ پہلے تو میرے خاوند اور میرے والد تھے، اور عمر نامحرم ہے میرے لیے. وہ ماں والا رشتہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں ماں والے رشتے میں پردہ بھی ہے. ہماری ماں کی تو حیا کا یہ لیول ہے. اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلیٰ حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو یہ جرت کرے گا کہ اما عائشہ کے سامنے کہے کہ اما عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی الاسلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں؟ باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ. اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں. پہلی چیز جس نے مجھے سٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی، یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی. جی اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول ہیں، یہ عشق رسول ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے، پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے. کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے، پولیٹیکلی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی عمار، افسوس ہے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے.
تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا، خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو، پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے، ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی، تو یہ توہین میں نے کی ہے۔ یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں، لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی، تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کافروں والی حدیث جو یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ کافر والی گلہ مسلمانہ دے فٹ کرنا، یہ بھی بالکل کہانی ہے۔ وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی، آتش پرست تھی، صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست۔ وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی اور کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گستاخی نہیں کی، بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں، اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ کتنا بھاری جملہ تھا، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ تو عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی، یعنی اللہ ورسز عائشہ۔ عمار ابن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار ابن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے آباء و اجداد تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور عمار ابن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے۔ تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں، مرتبہ نہیں کام کیا۔ اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، امیر المومنین کا ساتھ دے کر، علی بن ابی طالب کا۔ اما عائشہ کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتہ چلے۔ اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے۔